إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اہل بدعت اپنی بدعت کے ثبوت کے لیے دائیں بائیں ہاتھ مارتے رہتے ہیں، اٹکل بچوں کا سہارا لیتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، یہ محاورہ ان پہ فٹ آتا ہے۔ قبر پرستوں کے ایک وکیل اشرف جلالی صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک عمل سے باطل استدلال کیا اور قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہو گے تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی بدعتی قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی نماز کا اہتمام کیا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں بالکل نہیں، اور بقول اشرف جلالی صاحب کے اس نماز کا نام نماز کتابت حدیث ہے، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہاں وہ دبے لفظوں میں یہ اعتراف کر گئے کہ جس طرح نماز کتابت حدیث کا ثبوت نہیں ملتا، اسی طرح جشن عید میلاد النبی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بدعت کی لیٹسٹ تعریف ہے، امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو، نیا ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینے کا، اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدعتی ہونے سے نہیں بچتا۔ اب ہماری عرائش و زبائش، یہ جھنڈیاں، یہ تو معمولی کام ہے، ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی نماز میلاد کہ 2 رکعت نماز محفل میلاد، کوئی ایسا تصور ہے؟ تو امام بخاری تو 2 رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑھ بھی رہے ہیں اور سارے فرقے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ اعتراف ان کے ماننے والوں کے لیے ایک حجت ہے کہ تمہارے بڑے یہ بات تسلیم کرتے آئے کہ جشن عید میلاد النبی کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، آپ کے پیارے صحابہ تابعین کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ اعتراف کرنے میں جلالی صاحب اکیلے نہیں، بلکہ ان کے بڑوں نے کھل کر اعتراف کیا۔ احمد یار خان نعیمی سے لے کر غلام رسول سعیدی، ان کے اکابرین یہ مانتے آئے کہ جشن عید میلاد النبی کا آغاز 6 یا 3 صدی میں ہوا اور اس کا صحابہ سے، سلف سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ الیاس قادری صاحب، انہوں نے تو قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام کریں جو صحابہ نے کیا۔ میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اگر یہ دلیل مانو گے تو قادری صاحب سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کی مسجد کے اندر تو اے سی نہیں تھا، تمہاری مسجدوں میں سینٹرل اے سی ہے، ٹائلنگ نہیں تھی، لائٹنگ نہیں تھی، جو دنیاوی امور ہے ان کو اٹھا کر دین پہ فٹ کر رہے ہیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ بہت بڑی دلیل دے دی۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے ہیں، اٹکل بچو ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ آپ کا
لعاب دہن زمین پہ نہ گرے، آپ کے وضو کے قطرے زمین پہ نہ گرے، آپ کے منہ مبارک کو بطور برکت اپنے پاس سنبھالے رکھیں، ان کے لیے اس دن جشن منانا، جلوس نکالنا، جو کچھ تم جشن عید میلاد النبی کے نام پہ کر رہے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر یہ دین ہے تو صحابہ کے لیے مشکل کام تھا، جنہوں نے اپنے بچے شہید کروا دیے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی، جو جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، جتنے تیر تلوار نیزے آتے وہ اپنے جسم پہ برداشت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے دیتے، اور آپ محبت میں آ کے یہاں تک کہہ دیتے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ صحابہ تو کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے اپنے صحابی سے کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، جنہوں نے محبت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ ان کے لیے مشکل کام تھا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالیں، تو یہ تسلیم کیا ان لوگوں نے، ان کے بڑوں نے، اکابرین نے، کہ اس جشن کا ثبوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نہ صحابہ کی زندگی سے، تابعین کی، اور وہ جو جن زمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر پر ہونے کی گواہی دی تھی، فضیلت کی گواہی دی تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ان زمانوں کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو ہم کہیں گے اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ کے عمل سے استدلال یہ نیری جہالت اور ہٹ درمی ہے۔ ہم جلالی صاحب سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کتابت حدیث ایجاد کی۔ امام بخاری تو 2 رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑھ بھی رہے ہیں، کہ آپ تھوڑی سی جرت اور بھی کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عمل کو نماز کتابت حدیث کا نام کس نے دیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نماز کتابت حدیث قرار دے کر اپنے بعد آنے والے آئمہ اور محدثین پر اسے لازم قرار دیا۔ یہ آپ کا جھوٹ ہے اور یہ آپ کا خود ساختہ مفہوم ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث کے لیے علیحدہ علیحدہ غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، بلکہ یہ ایسا ایک مجلس کے لیے کرتے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی عالم، کوئی شیخ درس حدیث دینے کے لیے آئے، قرآن حکیم کا درس دینے کے لیے آئے، اپنے طلبہ کو پڑھانے کے لیے آئے، شریعت کا علم دینے کے لیے آئے، اور وہ آنے سے پہلے غسل کر لے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اور پھر آ کر اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچائے۔ اب کوئی اٹھے اور کہے یہ نماز تدریس ہے، تو یہ کہنے والا، یہ مفہوم نکالنے والا کوئی جاہل اور ہٹ دھرم تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی علم سے جڑے ہوئے انسان کی یہ شان نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آتا ہے، دین سکھانے کے لیے آتا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، حدیث پڑھانے کے لیے آتا ہے، اور غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جبکہ شریعت میں نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی پابندی اور تحدید نہیں سوائے ان اوقات میں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو یہ ایک عام عمل ہے، جائز عمل ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ امام صاحب کا انفرادی عمل تھا، اس کو سنت قرار دے کر تمام محدثین کو احادیث لکھنے سے پہلے اس عمل کا پابند نہیں بنایا، اور آپ کا معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ پرانی بات تھی کہ جشن عید میلاد النبی پہ ابلیس خوش نہیں ہوتا تھا، باقی سب خوش ہوتے تھے، اب تو آپ نے ابلیس کو زبردستی خوشیاں منوائی، زبردستی اس کو نچوایا، اور یہ پیغام دیا کہ جشن عید میلاد النبی پہ یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ نہ کرنے والے ابلیس سے بھی بدتر ہیں۔ مجبور ہو کر ہم یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے کہ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں ہونے والی خرافات یہ بدترین خرافات ہیں، جس سے دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تم اس حد تک گر چکے ہو، ان بدعات کے ایسے رسیہ بن چکے ہو کہ ایک لڑکی کو بنا سوار کر
اس کے چہرے کو میک اپ سے سجا کر، بھڑکیلا لباس پہنا کر، اسے تم نے حور بنا کر بازاروں میں گھمایا، اگرچہ اپنی شرارتوں سے تم باز نہ آئے کہ حور کے ساتھ بھی ہاتھ کر لیا، وہ جتنا اس کے ساتھ سودا کیا تھا اس غریبڑی کو اتنے پیسے دیے نہیں، وہ تھانے پہنچ گئی کہ مجھے حور بنا کر ان قبر پرستوں نے اپنے مریدوں کو میرا دیدار تو کروایا لیکن پیسے پورے نہیں دیے۔ ڈنڈی مارنے سے تم باز نہ آئے، نہ دنیا کے معاملے میں نہ دین کے معاملے میں۔ تمہارے ان جشن عید میلاد النبی کے پروگراموں میں موسیقی، ساز، یہ سارے وہ بد عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک کر گئے، لڑکی اور لڑکوں کا مخلوط ڈانس، مخلوط پروگرام، یہ ناچ گانے دین کے نام پر، دنیا کے نام پہ کوئی کرے گا تو اس کو گناہ سمجھ کے کرے گا۔ اسی لیے شیطان جتنا بدعتی سے خوش ہوتا ہے اتنا وہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کرے گا تو اپنے دل میں اس کے ملامت رہے گی، یہ گناہ کیا ہے، چوری کی ہے، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، ڈانس کیا ہے، گانے گائے، گناہ ہے۔ گناہگار کے دل میں گناہ کا احساس رہتا ہے، لیکن بدعتی کے دل میں گناہ کا احساس نہیں رہتا، وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ اس نے لڑکی کو حورے بنایا اور بازاروں میں گھمایا تو ثواب سمجھ کے۔ لڑکیوں نے عید میلاد النبی کے پروگراموں میں ڈانس کیے، بال کھول کر، گندی فلموں کے گندے گانوں پہ رقص ہوا تو ثواب سمجھ کے۔ عورتیں بن ٹھن کر نعت پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور گا گا کر نعتیں پڑھتی ہیں، اپنے چہروں کا دیدار کرواتی ہیں نامحرموں کو ثواب سمجھ کر۔ تو شیطان جتنا اہل بدعت سے خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں، لیکن افسوس ہے تمہارے اوپر جو اپنے آپ کو دین سے جوڑتے ہو، علم سے جوڑتے ہو، اور ان خرافات کو تم محبت رسول کا معیار سمجھتے ہو کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کی یہ خرافات، آپ کی یہ بے دینی والے اعمال، اس کا امام بخاری رحمہ اللہ کے عمل سے استدلال قطعاً باطل ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسے کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، جلالی صاحب نے کنبا جوڑا، یا یوں کہہ لیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، یہ تو وہ والا معاملہ ہے۔ بہرحال اپنی ان خرافات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ پر بدعت کا فتویٰ ڈالنا یا ان کے عمل کو اپنے لیے دلیل بنانا، یہ جہالت، ہٹ دھرمی تو ہو سکتی ہے، اہل علم کا یہ شیوا نہیں۔ اللہ کے لیے توبہ کیجئے اپنے ان اعمال سے جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اس سے توبہ کیجئے، سنت کے اوپر چلیے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کو مانیے، قرآن اور حدیث پہ آئیے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے مریدوں کو بچائیے، بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے مریدوں کو بچائیے۔ آپ ہدایت کے راستے پر آؤ گے، سب کا زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور آپ کے واضح کو سن کر جو جو توحید کے راہ کا راہی بنے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اگر اسی شرک کی، قبر پرستی کی، بدعات کی وکالت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، آپ کا گناہ تو آپ کے سر پہ رہے گا، یا آپ کے مریدوں کا گناہ بھی آپ کے سر پہ رہے گا۔ اس لیے توبہ کیجئے۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے اور اسی دین پر ہماری موت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔